ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد حسان اتاری ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج کا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ بڑھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں تو دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام احمد رضا برکاتی ہے۔ میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ جب نماز کے دوران جب سجدہ ہم کرتے ہیں تو 10 پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ لگنا ضروری ہے، لیکن اگر کسی کی دونوں پاؤں کی 3 انگلیاں لگ جائے تو کیا سجدہ ادا ہو جائے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 انگلیاں لگنا ضروری ان معنی میں ہے کہ یہ مڑ کر قبلہ رو ہو جائیں، یہ سنت مبارکہ ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ دونوں پاؤں کی کم از کم ایک انگلی مڑ کر قبلہ رو ہو جائے، یہ فرض ہے کہ اس سے جو پیشانی ہے جس کا زمین پہ لگنا یہ سجدے کی حقیقت ہے، یہ اس سے متحقق ہوتا ہے۔ یعنی ایک انگلی کا لگانا یہ فرض ہے، اور دونوں پاؤں کی اکثر انگلیاں یعنی 3 انگلیاں اگر کسی نے لگائیں تو یہ واجب ہے۔ دونوں پاؤں کی اکثر انگلیوں کو، ان 3 انگلیوں کو لگا لینا یہ واجب ہے۔ اور 10 انگلیاں لگ جانا، یعنی لگ جانے سے مراد یہ ہے کہ مڑ کر ان کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے، یوں نہ ہو بلکہ یوں مڑ کر یہ قبلے کی طرف ان کا رخ ہو جائے، یہ سنت مبارکہ ہے۔ تو اگر کسی نے 3 انگلیاں بھی لگا لی تو واجب تو اس کا ادا ہو گیا، لیکن سنت بہرحال اس کی چھوٹ گئی۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا دھیان رکھ کے ان انگلیوں کو قبلہ رو کر لینا چاہیے کہ یہ سنت مبارکہ ہے، اور کئی ایک فتاویٰ کے اندر اس کے سنت موقدہ ہونے کی بھی تصریح کی گئی ہے۔ 10 انگلیاں یعنی 10 انگلیاں۔ اچھا، اس میں یہ جو مڑ کر ہونا ہے قبلہ رخ، تو اس میں کتنی انگلی، مطلب پوری انگلی؟ بعض اوقات وہ جو آخر اس کی جڑیں ہیں کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ ہم سے لگتی نہیں ہیں، یعنی پاؤں میں وہ موڑتے تو ہیں، اب جیسے میں یہ کروں تو یہ موڑتے تو ہیں، لیکن اب یہ جیسے پورے ہیں یا بالکل آخر جو پاؤں کے ساتھ حصہ ہے، تو اتنی بالکل چپکا کر تو بہرحال یہ نہیں ملے گی، مشکل ہے، لیکن مڑ کر قبلہ رو ہونے کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مڑ جائے اور مڑ کر قبلہ رو ہو جائے۔ تو کوشش کریں گے تو پوری کی پوری انگلی ہو جائے گی، لیکن نہ بھی ہوئی اور اکثر اس کا ہو گیا تو سمجھ آتا ہے کہ اس کی ادائیگی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی میرا خیال پریکٹس پر ہے، یعنی آدمی پریکٹس کرتا رہتا ہے۔ بالکل، جیسے چھنگلی ہے نا، سب سے آخری والی چھوٹی انگلی، وہ نہیں لگتی بات، وہ عام طور پہ مڑتی نہیں ہے، لیکن اگر توجہ کی جائے گی تو وہ مڑ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس کی بھی پریکٹس کریں گے اور اس طرف سے پاؤں دبانے کی کوشش کریں گے تو یہ بھی سنت کی نیت سے ظاہر کریں گے، اگرچہ واجب ادا ہو جائے، فرض ادا ہو جائے، لیکن سنت کی نیت اس میں ہوگی تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی نصیب ہو جائیں گی۔ مزید سوال؟ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، جب امام صاحب کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، ہم وضو کر کے آگے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جماعت کے لیے، تو ایسا لگتا ہے ہمیں، یعنی کہ تلاوت سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب امام صاحب رکوع میں جانے والے ہیں، تو صف کی لیفٹ اور رائٹ پہ ایک 2 نمازی کی جگہ ہوتی ہے، تو ہمیں یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ پیچھے آنے والے وہ پورا کر دیں گے، تو ہم رکوع پہلے پائیں یا پھر وہاں صف میں پہلے شامل ہوں؟ برکت کا بھی ہے، اور ادھر حکم یہی ہے کہ اگر صف میں آگے جگہ خالی ہے تو پیچھے صف بنانے سے منع کیا گیا ہے، لہذا رکعت اگرچہ چھوٹتی ہے پھر بھی آپ جو صف میں جگہ موجود ہے اسی کو مکمل کریں گے، اگرچہ کہ آپ کی رکعت یہ چھوٹ جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پیچھے اس گمان میں کھڑے ہو جائیں
اور یہ سمجھ کے کھڑے ہو جائیں، یہ خیال کر کے کہ چلو کوئی اور آگے پر کر لے گا تو میں پیچھے کھڑا ہو جاؤں، ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد بعض کا بہت بڑی ہوتی ہے اور اس کی طرف پہنچنا بھی ثواب بھی ہے نا، اصل میں دیکھیں مقصد کیا ہے، یعنی بہت سو کا تو مقصد یہ سمجھ آتا ہے اور باتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ چاہتے یہی ہیں کہ بھئی ایک رکعت نکل جائے گی تو امام کے بعد پڑھنا پڑے گی، تو یہ مشکل شمار ہو جائے گی رکوع میں۔ تو اس لیے مقصد کیا ہے؟ مقصد اگر ثواب کا حاصل کرنا ہے تو پھر تو ظاہر سی بات ہے کہ جو تعلیمات نبویہ ہیں اسی پر عمل کرنا ہوگا، اور وہ یہی ہے کہ بندہ پہلے اگلی صفوں کو مکمل کرے گا۔ ٹھیک ہے، مزید کیا موبائل کے اوپر یا ٹیبلٹ وغیرہ کے اوپر قرآن پاک کھول کر اس کو بغیر وضو چھو کر پڑھ سکتے ہیں؟ مزید میرا نام احمد رضا اتاری ہے، میں بورے والا سے بول رہا ہوں۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وفات پا جائے تو اسے شہید کہہ سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ جی، ٹیبلٹ پر قرآن پاک پر اگر جی، تلاوت اسکرین پر جب قرآن مجید فرقان حمید شو ہو رہا ہو تو اب اس میں علماء کی دو طرح کی آراء ہیں کہ یہ جو ہمارے سامنے شو ہو رہا ہے یہ قرآن پاک کے حکم میں ہے یا یہ صرف ایک جو ہے وہ شعائیں ہیں، ریزز ہیں کہ جو ہمیں نظر آ رہی ہیں اور پھر اس کے بعد وہ غائب ہو جاتی ہے ہمارے سامنے سے۔ جب ہم وہ سافٹ ویئر ہٹائیں گے، وہ اپلیکیشن ہٹائیں گے تو وہ سامنے موجود نہیں رہتی۔ تو ایک بڑی تعداد علماء کی اسی پر ہے کہ یہ حقیقتاً وہ قرآن مجید فرقان حمید نہیں ہے کہ جو فزیکلی ہمارے سامنے ایک ہارڈ کاپی کی صورت کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں اس پر اگر ہاتھ لگتا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ یہ حقیقتاً قرآن مجید فرقان حمید کو چھونا نہیں ہے۔ جبکہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، لہذا اس کو چھونے سے گریز کیا جائے، لیکن بہرحال بڑی تعداد میں علماء اسی کے قائل ہیں۔ اگر کوئی احتیاط برتتا ہے، بچتا ہے تو یہ زیادہ اچھا ہے، کوشش کریں کہ باوضو ہو کر ہی اسے چھوئیں، لیکن اگر وضو نہیں ہے تو اور بھی طریقہ کار ہوتے ہیں صفحات کو پلٹنے کے، کہ اصل جو چھونا ہے وہ اسکرین کے چھونے کا مسئلہ ہے، یہ موبائل کی باڈی کو چھونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو بعض اوقات قرآن مجید فرقان حمید جیسے یہ سامنے کھلا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اب آپ اس کو ہاتھ لگائے بغیر، یعنی ایک تو ہے کہ اس کو یوں آگے پیچھے کرنا، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات اب ہر موبائل میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن کئی موبائل میں یہ ہوتا ہے کہ جو اسپیکر ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آواز کو اوپر نیچے کرنا ہوتا ہے، جو اسپیکر کے بٹن ہیں ان کے ذریعے بھی یہ صفحہ آگے پیچھے صفحات آگے پیچھے ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہو رہا ہے آپ کا۔ تو اگر یہ ہوتا ہے تو بالکل سمپل آسان طریقہ کار ہے، لیکن کوشش بہرحال یہی ہونی چاہیے کہ باوضو رہیں اور باوضو ہی اس کو چھوئیں، اور حتی الامکان کوشش یہی کریں کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کتابی صورت میں ہمارے سامنے ہے اسی کے اندر تلاوت کیا جائے۔ اچھا، اگر اس کو کوئی ٹچ کرتا ہے تو گناہ گار ہوگا؟ نہیں، گناہ گار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی تلاوت کا ثواب بھی ملے گا ثواب بھی اور ملے گا، گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ جی، مزید سب سے میرا سوال یہ ہے، ہر حاجی پر مدینہ شریف میں 40 نمازیں پوری کرنا واجب ہے؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی لیتے ہیں۔ یہ احمد رضا تھے بورے والا سے، جو کہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ میں جو جی بالکل فوت ہو جائے تو شہید، بالکل، جو اس طرح شہید ہوا، جو جس کا انتقال ہوا ہے تو اس کو شہید کہا جائے گا، یہ حادثاتی موت ہے اس کی، اور اس صورت میں اس کو شہید کا ثواب ملے گا۔ 40 نمازیں مسجد نبوی شریف مدینہ پاک، واجب تو نہیں ہے کہ وہاں جو ہے وہ 40 نمازیں نہیں پڑھیں تو گناہ گار ہوں، یا ایسا نہیں ہے، وہاں تو ایک لمحہ مل جائے یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ البتہ حدیث مبارکہ میں یہ فضیلت آئی ہے کہ وہاں پر 40 نمازیں پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے گا، لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھی تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ گناہ گار ہوا اور اس کے اوپر کوئی وعید ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات جیسے لوگ جو جاتے ہیں تو کئی ایک ہیں ان کو دن ہی 3 4 5 ملتے ہیں، تو وہ کہاں سے پھر نماز ادا کریں گے؟ وہ باقاعدہ جس کو دن اتنے ملے ہوں اور وہ اہتمام کرے تو پھر ایک الگ بات ہوتی ہے، ورنہ بہرحال جو ہے وہاں پر
40 نمازیں پڑھنا یہ کسی کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اچھا، وہ حدیث پاک کے طور پر فضیلت ملے گی۔ عام طور پہ جو گورنمنٹ پیکیج یا نارمل جو پیکیج 40 دن 41 دن 42 دن اس طرح جا رہے ہوتے ہیں تو وہ تو اہتمام کرتے ہیں کہ 8 دن ہمیں مان، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے نا اصل میں اس میں بھی بہت سو کے اور بھی جدول ہوتے ہیں، شیڈول ہوتے ہیں۔ اب ایک آدھ دن تو وہ خریداری کے لیے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، پھر بعض زیارات کے لیے جاتے ہیں، تو اس میں بھی معاملات ان کے اس طرح کے ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال فضیلت اپنی جگہ پر ہے، حاصل کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی گناہگار اس بنیاد پر نہیں ہوگا۔ یہ نماز مسجد نبوی شریف یا گھر پہ؟ مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، فضیلت خاص ہے مسجد شریف کی۔ ٹھیک ہے، مزید اگر کسی نے 1 لاکھ کی BC ڈالی ہوئی ہے اور اس کے اوپر 80,000 روپے قرض بھی ہے تو آیا کہ وہ پہلے قربانی کرے یا پھر اپنا قرض ادا کرے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ 1 لاکھ کی BC 80,000 روپے قرض، BC ڈالی ہے 1 لاکھ کی، تو اب وہ کتنی یہ ڈال چکا ہے یہ بھی وضاحت نہیں، بھر چکے ہیں یعنی کتنی بھر چکے ہیں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ ٹھیک، تو بہرحال اگر قرضہ اتنا ہے کہ جو اصل رقم سے زیادہ ہے، یا اتنا ہے کہ اس کو نکالا جائے تو بندہ صاحب نصاب نہیں رہتا، جیسے 1 لاکھ روپیہ صرف 1 لاکھ روپیہ ہو تو اس سے ویسے بھی قربانی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ کم از کم 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہونا یہ ضروری ہے۔ اور ابھی جو آج کی تاریخ ہے یا ان دنوں کے اندر یہ 1 لاکھ روپے کی 52.5 تولہ چاندی نہیں آئے گی۔ پچھلے دنوں ہی 1,40,000 کے لگ بھگ جو ہے وہ اس کا نصاب چل رہا تھا، تو فقط اتنے پر تو ویسے بھی قربانی لازم نہیں ہوگی، جبکہ صرف اور صرف یہ ہو۔ یہ دیکھنا ہوگا بہرحال کہ کوئی صاحب نصاب اتنی رقم رکھتا ہے کہ جس کی بنیاد پر اس پر قربانی لازم ہو جائے، اور اب اس کے اوپر اتنا قرض ہے کہ جو اس کے رقم سے زیادہ ہے، یا اتنا ہے کہ اگر اس کو نکالیں گے تو اس کا نصاب باقی نہیں رہے گا، تو اس صورت میں اس کے اوپر قربانی لازم نہیں ہوگی۔ اور 1 لاکھ ہے 80,000 بھلے پوری بھی بھر چکا ہو بالفرض کو، یہ 1 لاکھ کی نکل ہی چکی ہو اور BCیاں بھی ختم ہوگی تو 80,000 مائنس کریں گے تو 20,000 بچیں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی جی۔ مزید میرا نام محمد عمران اتاری، میں لاہور سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ تھا کہ پرائز بانڈ جو ہیں وہ جائز ہے کہ ان کی رقم کے ناجائز؟ جی، پرائز بانڈ جائز ہیں یا ناجائز؟ علماء اہل سنت ایک عرصہ دراز سے اس کے اوپر کئی تحقیقی دلائل دے چکے ہیں، اور مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مستقل پرائز بانڈ کے اوپر ایک رسالہ تحریر فرمایا تھا کہ جس میں اس بات کو واضح کیا تھا کہ پرائز بانڈ کی خرید و فروخت بھی جائز ہے، اور اس پر نکلنے والا انعام بھی یہ حلال ہے، اس کی رقم حلال ہوتی ہے۔ البتہ بعض پرائز بانڈ ایسے ہیں، جیسے پریمیم ہمارے یہاں پر پرائز بانڈ ہوتا ہے کہ جس کو آپ نے خرید لیا تو اب اس کے اوپر آپ کو مخصوص رقم ایک مخصوص وقت کے اندر دی جاتی ہے، تو وہ رقم جو آپ کو مل رہی ہے وہ ایک قرضے کی صورت پر نفع کی مل رہی ہے، وہ لینا حرام ہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ عام پرائز بانڈ جو ہوتے ہیں کہ جتنے کا لیا اتنے ہی کا آپ اسے بیچ سکتے ہیں، اور کمی بیشی بھی اس کے اندر ہو سکتی ہے، اس پر جو ملنے والا انعام ہے وہ حلال ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ خاص ہے پریمیم کا نام سے جو جی الگ بانڈ ہوتے ہیں، اور وہ ہیں بھی بڑی اماؤنٹ کے۔ جی جو نارمل اگر ہم بات کریں تو 750 ہوں یا 1500 ہوں یا 7,500 یا 15,000، اس میں ابھی پریمیم کا اس ہے میں نہیں، غالباً 40,000 اور 25,000 ہوں۔ جی ٹھیک ہے، جس پہ بھی وہ رجسٹریشن ہو جائے اور اس کے بعد آپ کو نفع ملتا رہے، وہ تو اس کو شو ہوتا ہی ہے نا اس کے اکاؤنٹ میں، جس کے نام سے وہ اس نے پرائز بانڈ لیے ہوئے، تو وہ سود ہے۔ اب اس صورت میں کرے گا کیا؟ مطلب وہ سود کی رقم وہ اس میں پلس اس کا انعام بھی نکل آیا، ایسے پرائز بانڈ کا جو سودی ہیں۔ ہاں دیکھیے، اگر انعام تو الگ چیز ہو گئی نا، اصل میں تو رقم ابھی یہ جو لے رہا ہے یہ رقم بھی تو سود کی صورت میں بن رہا ہے نا، اور وہ زائد رقم بھی لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ختم کرے گا، ختم کرے گا بالکل۔ اب اول تو اس کو ختم کرنا ضروری، لے لیا تو پھر اس صورت میں شرعی فقیر کے اوپر سے صدقہ کرنا پڑے گا۔ یہ مزید میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ یہاں پہ ایک کمپنی ہے جس میں ہم پیسے جن کو دیتے ہیں کمپنی کو 1 لاکھ کے اوپر، ہر مہینے مطلب کبھی 8,000 دیتے ہیں، کبھی 6,000 دیتے ہیں، کبھی 7,000 دیتے ہیں۔ ہم جو پیسے دیتے ہیں اس کے وہ مال وغیرہ لیتے ہیں، جانور لیتے ہیں، اس کا دودھ بیچتے ہیں یا اس کے بچے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ بیچتے ہیں، تب اس کا جو منافع ہوتا ہے، جو نفع ہوتا ہے، وہ آدھے وہ خود رکھتے ہیں اور آدھے ہمیں دیتے ہیں۔ کیا اس طرح ہمارے لیے جائز ہے؟ کیا یہ سود کی صورت تو نہیں بنتی؟ جی
کافی ڈیٹیل ہو. جی یعنی اصل تو دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ جو مداربت ہوتی ہے اور دوسری شراکت ہوتی ہے. کسی کے ساتھ اس طرح کام کرنا کہ کام وہ کرے گا اور پیسے آپ کے ہوں گے، تو اس کو مداربت کہا جاتا ہے. یعنی ایک طرف سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے، دوسری طرف ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے. اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ جو سلیپنگ پارٹنر ہے اس کی طرف سے رقم دی جائے گی، اور جو ورکنگ پارٹنر ہے، جو مدارب ہے، وہ کام کرے گا، اور دونوں کا اس میں نفع یہ مقرر ہونا چاہیے کہ اتنے پرسنٹ اس کا، اتنے پرسنٹ اس کا. اور اللہ نہ کرے اگر نقصان ہو گیا تو پھر اس صورت میں جو سلیپنگ پارٹنر ہے سارا نقصان اسی کا ہوگا. اور دوسری صورت ہوتی ہے دونوں طرف سے پیسے ہوتے ہیں، تو یہ شراکت کہلاتی ہے. اب اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ دونوں کی جو رقم ہے اس میں نفع تو یوں مقرر کر سکتے ہیں کہ جو رقم ملانے والا ہے، جو سلیپنگ پارٹنر ہے، اس کے لیے ایک پرسنٹیج مقرر کر دی جو اس کے مال کے اعتبار سے ہے، جتنی اس نے ملائی ہے. اور جو ورکنگ پارٹنر ہے اس کو زائد رقم یوں دی جا سکتی ہے کہ ایک تو اس کی جو سلیپنگ پیسے بھی ملا رہا ہے وہ، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کام بھی کر رہا ہے، تو اب اس کو زائد رقم دی جا سکتی ہے. لیکن جو صرف اور صرف پیسے لگا رہا ہے، کام نہیں کر رہا، وہ اپنے رقم کے حساب سے زیادہ رقم نہیں لے سکتا. جتنے پرسنٹ اس کے پیسے بنتے ہیں اتنی حد تک تو وہ لے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا. تو اب ان تمام چیزوں کو دیکھنا یہ ضروری ہوگا. پھر نقصان کی کیا شرط کی گئی ہے ان کو دیکھنا ہوگا. پھر وہ جو آگے چیزیں اس نے خریدی ہیں اس پر جو اخراجات وغیرہ سارے آتے ہیں، ان تمام کو مینٹین کرنا، ان کا حساب رکھنا، یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ آپ کا اس طرح کاروبار کرنا درست ہے یا نہیں. اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں بعض اوقات کہ اگر مخصوص رقم مقرر نہیں کی، ابھی کہہ رہے ہیں نا کبھی 7,000 دے دیے تو کبھی 6,000 دے دیے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ چیز جائز ہو گئی. اگر آپ 7,000 مقرر کر لیں گے تو یہ ناجائز ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو مقرر جو کرنا ہوگا وہ فیصد کے اعتبار سے نفع مقرر کرنا ہوگا، پرسنٹیج کے حساب سے کہ بھئی اتنے پرسنٹ آپ کے، اتنے پرسنٹ اس کے. تو یہ جواز کی صورت ہوتی ہے. اور پھر نقصان بھی جو جس کا جتنا مال ہوتا ہے اس کے حساب سے نقصان ہوتا ہے. تو بہرحال آپ اپنے مسئلے کے لیے دارالفتہ اہل سنت میں فون پہ رابطہ کر لیں. یہ ہم نے ایک جنرل ایک صورت بتا دی، آپ کو اصول بتا دیے ہیں. باقی جو آپ کی اپنی صورت ہے، جو آپ اپنے معاملے کو بیان کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ مفتی صاحب کے سامنے جب بیان کر دیں گے تو وہ آپ کو اور واضح کر کے جواب دے دیں گے. جی مزید سوال. میرا نام ناصر ہے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جن لوگوں کو نماز نہیں آتی اور وہ امام کے پیچھے فرض نماز میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کیا ان کی نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ اور فرض پڑھ کے وہ فوراً اٹھ کے نکل لیتے ہیں، باقی کی نماز ادا بھی نہیں کر پاتے، اکیلے نماز آتی ہی نہیں ہے، کیا پڑھیں گے وہ؟ تو اس صورت میں ان کی نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ یعنی کچھ بھی نہیں آتا، جو اس سوال سے لگ رہا ہے کہ اکیلے بھی نہیں کچھ آتا ان کو. دیکھیں نہیں آتا تو اول تو سیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، یعنی جو چیزیں فرض اور واجب ہیں ان کو سیکھنا تو یہ لازم ہے. اس میں کوتاہی اور اس کے اندر سستی اور ہیلا بہانا نہیں چل سکتا. سورۃ الفاتحہ اس کی ایک ایک آیت کو پڑھنا یہ چونکہ واجب ہے تو یہ پوری یاد کرنا واجب ہے. کم از کم ایک آیت کا یاد کر لینا یہ فرض ہے، ضروری ہے. تو پوری سورہ فاتحہ یاد کریں اور اس کے ساتھ کوئی چھوٹی صورت یاد کر لیں. بھلے قل هو اللہ احد یہی صورت یاد کر لیں، کوئی اور صورت یاد کر لیں، ایک صورت کم از کم یاد کر لیں. اور ساتھ ہی ساتھ پھر التحیات، چونکہ اس کو پڑھنا یہ ضروری ہے، تشہد پڑھنا یہ ضروری ہے، واجب ہے. چاہے امام کے پیچھے ہی ہوں آپ ہوں تو اس کو یاد کر لیں کہ یہ آپ اس کو پڑھنا ضروری ہے. اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی، یعنی واجب الادا ہو جائے گی. صحیح. تو اب امام کے پیچھے تو بہرحال باقی چیزیں تو چل جائیں گی کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے، لیکن التحیات پڑھنا تو آپ کے لیے ضروری ہے. تو اس کو یاد کر لیں تاکہ امام کے پیچھے التحیات یہ پڑھ سکیں. اور اس کے علاوہ جلد سے جلد بہرحال سورۃ الفاتحہ اور یہ جو سورت عرض کی گئی ہے اسے یاد کریں. اس کی اجازت نہیں ہے بہرحال، جب تک نہیں آتی اس وقت تک پڑھنا تو ہے امام کے پیچھے، پڑھیں تو صحیح، لیکن جلد سے جلد ان چیزوں کو یاد کر لیں. یعنی نماز نہیں چھوڑیں گے اس طرح. بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ نہیں آتی تو وہ جو امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. نہیں چھوڑیں گے نہیں، بالکل بھی. نماز پڑھ لیں امام کے پیچھے اور جب تک یاد کوشش کرتے رہیں کہ جلد سے جلد یہ چیزیں آپ کو یاد ہو جائیں. الحمدللہ ہمارے ہاں دعوت اسلامی کے اس دینی ماحول میں آپ جہاں بھی رہتے ہیں، آپ اپنے علاقے میں
جو بھی آپ کے علاقے کے ذیلی نگران ہیں، مسجد نگران ہیں، ذمہ دار ہیں، آپ وہاں جائیں. مدرسۃ المدینہ بالغان بھی ہے اور مختلف انداز سے نماز کورسز بھی ہوتے ہیں. اس کی باقاعدہ پریکٹیکل ذریعے کر کے بھی نماز سکھائی جاتی ہے. تو اتنا مشکل معاملہ تو نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے اب اس کے لیے پیچھے کوئی اتنی زیادہ چیزیں تو نہیں رہی کہ جو سیکھنے والی ہیں. اگر وہ امام کے پیچھے ہی پڑھ رہا ہے تو یوں اسے ان چیزوں کا استحضار بھی ہو جائے، رکعتیں بھی یاد ہو جاتی ہیں، قرات کی بھی کچھ نہ کچھ وہ چیزیں انہیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. لیکن خود ان کو سیکھنا ہے، سمجھنا بھی ہے اور اس کے لیے ضرور کوشش کریں اور ساتھ ساتھ یہ نمازیں اپنی جاری بھی رکھیں، پڑھتے بھی رہیں اور کوشش کریں اس کو سیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد سیکھ جائیں گے. کچھ SMS کی طرف بڑھتے ہیں. مجھ سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے سونے یا چاندی کے ساتھ کتنی مقدار روپے ہوں تو زکوٰۃ فرض ہوگی؟ کسی کے پاس 500 روپے ہیں، نوٹ ادلی بدلی ہوتے رہتے ہیں لیکن مقدار رہتی ہے، تو یہ کیا نوٹ بھی وہی 500 رکھا رہنا چاہیے یا مالیت اتنی ہو؟ اصل تو پہلے تو یہ دیکھا جائے گا نا کہ صرف سونا اور صرف چاندی خود کتنے ہیں. اگر وہی خود نصاب تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر تو رقم کا یا مال تجارت کا ہونا کوئی شرط نہیں ہوگا. اور اگر یہ نصاب تک نہیں پہنچتے لیکن اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے، بھلے وہ نوٹ بدلی ہوتے رہیں، چاہے 500 ہوں چاہے 100 روپے ہوں، اگرچہ وہ بدلی ہوتے رہیں، ہر صورت میں یہ دیکھ لیا جائے گا کہ اب اس کے پاس جو رقم آئی وہ سونے کے ساتھ مل کر 52.5 تولہ چاندی تک یا چاندی کے ساتھ مل کے 52.5 تولہ چاندی کی رقم تک پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. جب پہنچ جائے گی تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ یہ فرض ہو جائے گی اور سال گزر گیا تو پھر اس صورت میں اسے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی. اچھا، یہ رقم جو ہے یہ اس کی زیادہ ضرورت، ہاں یعنی اس کی حاجت اور ضرورت سے زائد جو بھی جمع ہو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، 200 400 500 1000 کوئی لمٹ نہیں ہے. ضرورت کے علاوہ جو رقم ہوگی وہ اس کے ساتھ شامل ہو جائے گی. وہ شامل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، مزید سوال. میرا نام عدنان اور کورنگی انڈسٹریل ایریا سے میرا تعلق ہے. میں گارمنٹ انڈسٹری میں ہوتا ہوں اور میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ اکثر گارمنٹ انڈسٹری کے اندر ٹھیکیداروں کے ساتھ ایک معاملہ کیا جاتا ہے ادھار کا. تو ان کو کچھ عرصے کے لیے لوگ پیسے ادھار پہ دیتے ہیں اور اس میں معاملات یہ ہوتے ہیں کہ ادھار کے عوض میں وہ ان سے ایک معاملہ طے کرتے ہیں کہ جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں وہ پر پیس کمیشن کے بیس پہ ان سے ایک معاملہ طے کرتے ہیں. ادھار ان کا ایز اٹ از ویسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ انہوں نے 5 لاکھ روپے اگر کسی کو دیے ہیں تو وہ 5 لاکھ کے عوض میں 5 لاکھ روپے واپس لیتے ہیں. کسی قسم کا وہ نقصان کے اندر اس کے ساتھ شراکت نہیں کرتے اور بلکہ جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں ٹھیکیدار تو اس کے اندر وہ یہ طے کرتے ہیں کہ جو پیس وہ منتھلی بیسس پہ بنائیں گے اس کے اندر ان کو کچھ حصہ مطلب پر پیس طے کر دیا جاتا ہے. تو یہ سوال مجھے مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ یہ جو ایکسٹرا پیسے پر پیس کے طور پہ ان سے لیے جاتے ہیں تو کیا یہ سود کے زمرے میں آئیں گے یا پھر یہ کرنا جائز ہے؟ جی، سوال بھی کافی ڈیٹیل تفصیل سے ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 لاکھ روپے تو اپنی جگہ رہیں گے اور پیس کے اوپر پیسے لیں گے. اس کو تو واضح طور پہ سود کہتے ہیں. سود اور کسی چیز کا نام نہیں ہے. یعنی بنیادی سود کی جو صورت ہے وہ یہی ہے کہ وہ رقم آپ کی اس کے پاس محفوظ ہے، وہ چاہے برباد ہو جائے، دیوالیہ ہو جائے، رقم آپ کو اس نے واپس دینی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو وہ ہر پیس کے اوپر جو وہ فروخت کرے گا بیچے گا اس کے اوپر آپ کو رقم الگ سے دے گا. اسی کو کہتے ہیں کہ جو قرض ہے اس کے اوپر نفع حاصل کرنا اور قرض پر جو نفع حاصل کیا جائے وہ سود کہلاتا ہے. تو یہ بالکل واضح طور پر باطل اور غلط صورتحال ہے. جتنی رقم لی ہے یا تو انہی کو واپس کریں یا پھر بغیر ثواب کی نیت کے کسی شرعی فقیر کے اوپر صدقہ کریں. سوال ہے کہ حج بدل کون کر سکتا ہے؟ حج بدل کون کر سکتا ہے؟ حج بدل جو حج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ کر سکتا ہے. باقی یہ کہ جس کے اوپر حج فرض ہے تو اور وہ کسی اور کی جگہ حج بدل کرتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، یہ گناہ کی بات ہے اور ایسے کو بھیجنے کی بھی اجازت نہیں کہ جس کے اوپر خود فرض ہے اور اس کو کسی اور کی جگہ حج بدل کروایا جا رہا ہے. باقی اس کے علاوہ جو بھی فرض حج ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے فرض حج ادا ہو سکتا ہے تو اس سے فرض حج ادا کروایا جا سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ اس سے کروایا جائے کہ جو صحیح طریقے سے حج ادا کر سکے. اسی لیے علماء نے لکھا کہ جس نے پہلے سے حج کیا ہوا ہو تو اس سے کروانا یہ زیادہ بہتر ہے اور اس کی وجہ یہی کہ وہ صحیح طریقے سے حج ادا کر سکے گا. مزید
میں اور میری بیوی حج پہ گئے تھے 3-4 سال پہلے دونوں, تو وہاں پہ قربانی کی ہے, تو وہ بھی سنا ہے کہ ادھر بھی کرنی ہوتی ہے پاکستان میں بھی, اس سلسلے میں کوئی رہنمائی فرمائیں. جی, وہاں قربانی کی مختلف صورتیں بنتی ہیں, یعنی ایک تو حج کی قربانی ہوتی ہے اور ایک سالانہ جو بقر عید کی قربانی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. تو جو سالانہ بقر عید کی قربانی ہے اس کی مختلف صورتیں ہیں. یہ دیکھا جائے گا کہ آپ وہاں پر مقیم تھے یا مسافر تھے. اگر تو وہاں آپ مقیم تھے تو اس صورت میں آپ پر قربانی لازم ہوگی, اور اگر آپ وہاں مسافر تھے تو آپ پر قربانی لازم نہیں ہوگی. مقیم ہونے کی صورت یہ ہے کہ آپ مینا جانے سے 15 دن پہلے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور 15 دن آپ وہیں پر رہے, پھر اس کے بعد آپ مینا, عرفات, مزدلفہ وغیرہ گئے. تو اس صورت میں چونکہ آپ وہاں پر بھی مقیم ہیں تو اور آپ کے پاس مال بھی اتنا ہے کہ آپ پر قربانی لازم ہو جاتی ہے, تو اس صورت میں آپ کو سالانہ قربانی بھی کرنا ہوگی عید الاضحیٰ کی, اور وہ چاہے آپ یہاں پر پاکستان میں کروا دیں یا وہیں پر آپ کرتے, دونوں صورتوں میں وہ قربانی ادا ہو جاتی. اسی طرح دوسری صورت مقیم ہونے کی یہ ہے کہ 12 تاریخ کو مثال کے طور پر آپ رمی کر کے واپس مکہ مکرمہ یا عزیزیہ کا جو علاقہ ہے جو مکہ کا حصہ ہی ہے اس میں آپ آ گئے, اور اب آپ کی نیت ہے, غروب آفتاب سے پہلے آپ پہنچ چکے ہیں اور نیت یہ ہے کہ 15 دن آپ ادھر ہی رہیں گے. تو چونکہ اب آپ مقیم ہو گئے تو اس صورت میں بھی صاحب نصاب ہونے کی صورت میں آپ پر قربانی لازم ہوگی. تو یوں سالانہ قربانی لازم ہے. اگر یہ کنڈیشن آپ کی تھی اور آپ نے اور آپ کی اہلیہ نے قربانی نہیں کی تو اس صورت میں اب ایک بکری کی قیمت صدقہ کرنا, یعنی الگ الگ دونوں کے لیے, شوہر کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی, دونوں کے لیے الگ الگ بکری کی قیمت کا صدقہ کرنا یہ لازم ہوگا. اور اگر آپ مسافر تھے تو پھر آپ کے اوپر قربانی لازم ہوئی نہیں تھی. ٹھیک ہے, یعنی کئی ایسے افراد ہوتے ہیں, یعنی ایک تعداد تو کہیں مسافر ہی رہے, اکثریت مسافر رہتے ہیں, اور لیکن یہ کہ کئی افراد ہوتے ہیں کہ جو بالکل مقیم ہو جاتے ہیں, ان کی اس طرح توجہ نہیں. لیکن مجھ سے وہ تو کہتے ہیں ہم 40 دن ہی مسافر ہیں, ہم تو ہیں ہی رائے خدا میں. نہیں, لیکن جو کسی جگہ پر 15 دن کے لیے مستقل رہنے کی نیت سے ٹھہر گیا اور اس کی نیت یہی ہے کہ مجھے وہاں پہ 15 دن رہنا ہے, تو اس صورت میں وہ وطن اقامت اس کا ہو جاتا ہے اور وہ وہاں پر مقیم ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ 40 دن وہ حج کے لیے گیا ہے تو ہر جگہ پر وہ مسافر ہی رہے گا اور ہر صورت میں وہ مسافر ہی رہے گا, ایسا نہیں, بلکہ کئی صورتیں ہوتی ہیں کہ جس میں وہ مقیم بن جائے گا. ایک سوال ہے, کہتے ہیں کہ اگر کسی لڑکی کے جہیز کا سامان اتنا ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ رہا ہو, قربانی کے نصاب کو, تو کیا اس صورت میں بھی اس پر قربانی لازم ہے؟ اب ایک ہے شادی شدہ اور ایک ہے ابھی شادی نہیں ہوئی لیکن سامان جہیز کا موجود ہے, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, جہیز کا سامان اگر شادی ہو چکی ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں بہت بڑا سامان وہ بھی ہوتا ہے کہ جو استعمال کے اندر آ رہا ہوتا ہے, تو استعمالی چیزوں کی وجہ سے وہ صاحب نصاب نہیں ہوگی. غیر استعمالی چیزیں کہ جو کام میں آتی ہی نہیں ہیں اور وہ نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتی ہے 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر, تو پھر اس صورت میں قربانی اس کے اوپر لازم ہوگی. اور جہاں تک رہا رخصتی نہ ہونے کی صورت, تو اب اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات تو وہ لڑکی کی ملکیت کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے, جہیز کا سامان ہوتا ہے, اسی طرح سونا چاندی بعض اوقات اس کے اندر ہوتا ہے, تو وہ لڑکی کی ملک میں آ گیا, تو اب یہاں پہ دیکھا جائے گا کہ وہ نصاب تک پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا. یعنی جو سامان ہے, اسی طرح سونا چاندی ہے, تو وہ اگر نصاب تک پہنچ گیا تو ظاہر ہے کہ اس لڑکی کے اوپر قربانی لازم ہوگی. اور بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کی ملک ابھی نہیں کیا جاتا, خریدا تو ہے اس کے لیے اس کی نیت سے, لیکن وہ بالغہ ہے اور اس کی ملک کیا نہیں ہے, تو اس صورت میں جس کی ملک میں وہ سامان ہے اسی کے نصاب کا اعتبار ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی ملکیت میں, والد کی ملکیت میں ہوگا جب تک ابھی دیا نہیں, بھلے ان کے نام سے لیا دائر ہے, جو گھر میں بیٹی ہوتی ہے جو اس میں ان کے نام وہ چھوٹی عمر کی بچی ہوتی ہے, جس کی تو شادی طے اور اس طرح کی ہے, تو بعض اوقات پتہ ہے کہ جہیز اکٹھا ہو رہا ہے, بچپن سے بعض اوقات بعض گھرانوں کے اندر جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی عمر کے بچی ہے تو اس میں بعض صورتیں بن سکتی ہیں کہ وہ اس کی ملک ہو جائے. جیسے باپ نے لے کے اس کے لیے کہہ دیا کہ میں نے اس کے لیے یہ لیا ہے اور رقبہ لے اپنے پاس ہی لیا, تو اس صورت میں پھر وہ اس کا ہو جائے گا, وہ بھی والد کے ساتھ, خاص والدہ کی خریداری بنی ہے اس طرح. ٹھیک ہے ناظرین کرام, پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا ہے, بہت سے ایسے شرعی مسائل ہوتے ہیں جو بہت اہم اور ضروری بھی ہوتے ہیں. ظاہر ہے ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس طرح کی اویئرنیس بھی آئے اور یہ شرعی مسائل بھی لوگوں تک پہنچیں. اللہ پاک ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادی و رہنما
ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔